ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں ہم بات کر رہے ہیں آج سلیم صافی صاحب کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین صافی صاحب فار اسٹیئنگ ود اس. صافی صاحب, یہ جنگ کی تو ہم نے بات کر لی, امریکہ کے رول کی تو ہم نے بات کر لی, یہ نیٹو سپلائی لائن کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں, ہمارے فوجی شہید ہو گئے, 4000 ہمارے آفیشل سولجرز اور سیکیورٹی مین کی ڈیتھس میں اب یہ شامل ہو گئے, ہمارے 24 جوان شہید. سر, ان کی وجہ سے ہم نے سپلائی لائن تو بند کر دی, اور سپلائی لائن بند ہونے کے بعد جو ٹینکرز ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر لائن سے کھڑے ہوئے تھے حاضر ٹیررسٹ حملے کے لیے, وہ ڈیولی حملہ بھی ہو گیا ان کے اوپر, وہ ٹینکرز جو ہیں وہ تباہ بھی ہو گئے. لیکن ابھی جو ارائیولز آ رہے ہیں شپمنٹس کے, جو کراچی میں لاک جام ہے, جو پورے راستے میں لاک جام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کو گھما کے واپس ایک اور کشتی پہ بٹھا کے واپس ہم بھیجیں گے, یا یہ عنقریب ہم نے یہ لائن کھولنی ہی ہوگی, چاہے ہم کچھ مکالمہ کرنے کے بعد, تھوڑی سے حساب کتاب کو بہتر یا کم کرنے کے بعد ہم اس کو کھولیں گے, لیکن کھولنا ضروری ہے؟ جعفری صاحب, ابھی تو موڈ بڑا جارحانہ دکھائی دے رہا ہے پاکستانی حکمرانوں کا, اور عملی بھی انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں ماضی کے برعکس, خصوصاً یہ جو نیٹو سپلائی کی بندش ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ زیادہ لمبے عرصے تک اس سٹانس کو یہ لوگ اسی شکل میں برقرار نہیں رکھ سکیں گے, اور الٹیمیٹلی دونوں ممالک کو, یعنی امریکہ کو بھی اور پاکستان کو بھی, کوئی درمیانہ رستہ نکالنا ہوگا. اور ابھی دونوں کے اس سے یہ لگ بھی رہا ہے کہ گریجولی ایک بار پھر یہ دونوں کسی پیچ اپ کی طرف جا رہے ہیں. صافی صاحب, آپ سمجھتے ہیں پیچ اپ اگر ہم کرتے ہیں تو جو بہت سارے اینالسٹ کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایڈ لینا, اگر یہ لوگ اس کے اوپر قطغنے لگاتے رہیں گے اور آپ ایک بھکاری کی طرح کھڑے رہو گے, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ان کی سپلائی لائن کھولنے سے پہلے اب بند ہی کر دی ہے, تو کم از کم ایک ٹیکس لگا دیں, روڈ ٹیکس, جس طرح ترکی نے لیا تھا, جس کی وجہ سے وہ نیٹو ایلائی ہے, کیونکہ اس نے ان کے ساتھ کوئی زیادہ جنگیں تو لڑی نہیں ہیں, لیکن کیونکہ وہ روڈ وائز کرٹیکل ہے, جس طرح ہم روڈ وائز کرٹیکل ہیں, تو ہم ایک ٹیکس لگا دیں ان کے ٹرک پہ کہ آپ کی جنگ ہے آپ جانیے, ہمیں ہمارا حساب کتاب پورا کرنے کے بعد آپ پاکستان کے اندر آئیے اور پاکستان سے بخوبی لے کے چلے جائیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس موڈز آف کیلکولیشن پہ کچھ کر لیں گے؟ اصل میں معاملہ صرف سپلائی کا نہیں ہے. جو 9/11 کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا پاکستانی حکومت کی طرف سے اس وقت, تو اس کا بھی ایک تو پس منظر تھا, اور پس منظر یہ تھا کہ مثلا اب اگر کسی اور ملک کے حوالے سے ترکی صرف روٹ دیتا ہے, اور لیکن اس ملک کے اندر ترکی کا کوئی کردار نہیں ہوتا. آپ جب 9/11 کے بعد کے, یعنی فوراً بعد کے حالات کو ذہن میں لاتے ہیں, تو معاملہ صرف یہاں تک نہیں تھا کہ پاکستان ایک پڑوسی تھا اور ایک ایسا پڑوسی تھا جو کہ سپلائی کے لیے روٹ پرووائڈ کر سکتا تھا, بلکہ معاملہ اس سے بڑھ کے تھا, اور وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے وہاں پہ جو طالبان کی حکومت تھی, اس کے بارے میں پوری دنیا اس بات پہ کنونس تھی کہ طالبان کو پاکستان کے سپورٹ سے اقتدار میں لایا گیا ہے, اور پاکستان ہی کے سپورٹ کے سہارے طالبان وہاں پہ حکمران ہیں, اور پھر طالبان ہی نے القاعدہ کو جگہ دے رکھی ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ اس کے ماضی کا یہ رول بھی نتھی تھا, اور اس وقت پھر مطالبہ امریکہ اور باقی دنیا کا پاکستان سے یہ تھا کہ اب وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ طالبان کے ساتھ ہے یا کہ پھر اس عالمی برادری کے ساتھ جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا. اور جو اقوام متحدہ کی اس وقت کی قرارداد تھی سلامتی کونسل کی, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ایسی ایک جذباتی فضا بن گئی تھی کہ چین, روس اور ایران جیسی قوتوں نے بھی اس کو اپوز نہیں کیا تھا, اس ریزولوشن کو جس کے تحت امریکیوں نے افغانستان کے اندر کارروائی کی, بلکہ اس ریزولوشن کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری بھی چین کو دی گئی تھی, اور چین کی حکومت نے یا چین کے نمائندے نے وہ ڈراپ تیار کر کے وہاں پہ پیش کیا تھا. تو دوسرا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب غیر قانونی, غیر آئینی طریقے سے اقتدار میں آئے تھے, اور 9/11 سے پہلے امریکی صدر, ظاہری بات ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ عالمی برادری اس کو مانے اور اس کی حیثیت کو تسلیم کر لے. تو اس سے پہلے بل کلنٹن یہاں کے دورے پہ آئے تھے, اور انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ تصویر بھی بنانا گوارا نہیں کیا. تو پرویز مشرف صاحب کی سب سے بڑی ضرورت تو یہ تھی کہ امریکہ اور یورپ کے حکمران ان کے ساتھ تصویر بنانے پہ آمادہ ہو جائیں. تو اگر جواب میں ان کو کچھ نہ بھی دیتے
تو صرف اس ایک کام کی غرض میں بھی وہ ان سے بہت کچھ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے تھے، اور دوسرا پاکستان کے اس ماضی کی وجہ سے وہ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں بھی تھے، کیونکہ دنیا اس پہ قائل تھی کہ طالبان کو اس مقام تک لانے والا پاکستان ہی ہے۔ تو ایک تو اس وقت کے یہ حالات ہے۔ اب بھی معاملہ صرف سپلائی تک محدود نہیں ہے، صرف امریکہ نہیں ہے، امریکہ کے کچھ اور اتحادی بھی ہیں، اور وہ پاکستان سے پھر یہ فیصلہ پاکستان کو کرنا ہوگا کہ کیا وہ مستقل طور پہ خطے کے حوالے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کنفرنٹ کرنا چاہتا ہے یا کہ نہیں۔ اور اگر وہ کنفرنٹ کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اقتصادی صرف یہ کیش کی امداد نہیں ہے یا جو لون کی شکل میں یا ایڈ کی شکل میں وہ پاکستان کو دیتا ہے، شاید اس کی کوئی خاص حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اصل معاملہ پھر جب امریکی جواب دینے پہ آئیں گے تو وہ یہی ہے کہ وہ اقتصادی فرنٹ پہ اور پولیٹیکل فرنٹ پہ اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو آئسولیٹ اور خراب اور تنہا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے پاکستان کے اندر ان حالات کے لیے تیاری کر رکھی ہے یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ پاکستان کی اقتصادی حالت آج 9/11 کے حالت سے بہت زیادہ ابتر ہے۔ پولیٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی انتشار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جو قیادت ہے وہ ایک دوسرے سے متصادم ہونے جا رہی ہے، اور پھر گلوبلی بھی پاکستان کی لابنگ کے حوالے سے ہماری پوزیشن کچھ بہتر نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بہتر نہیں ہیں، اور خود افغان حکومت کے ساتھ بھی۔ تو ان حالات میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کیسے ہماری قیادت وہ سیاسی ہو وہ یا عسکری ہو تو وہ امریکہ کے ساتھ مکمل کنفرنٹریشن کی طرف جانے کو افورڈ کر سکے گی۔ بالکل صافی صاحب، اگر صرف معیشت کے حوالے سے ہی دیکھ لیں سر تو دو باتیں آتی ہیں سامنے۔ ایک تو ضرورت کے تحت، کیونکہ امریکن معیشت اس وقت خسارے میں ہے اور وہ آلریڈی 3 جنگیں کھول چکے ہیں اور 2 جنگیں کھول چکے ہیں، وہ تیسری جنگ ایک انٹرنیشنل فرنٹ پہ تیسری جنگ نہیں کھول سکتے۔ شاید یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ دباؤ اگر ڈالے گا تو سیاسی ڈالے گا اور ڈپلومیٹک ڈالے گا، ورنہ اگر یہ 2001 کا امریکہ ہوتا اور ہم انہیں منع کر دیتے تو وہ کسی اور طرح کا دباؤ کبھی سوچ سکتا تھا، چاہے وہ کتنی بھی بڑی غلطی ہوتی، وہ کتنے بھی سالوں سے بھگتتا۔ لیکن صافی صاحب، اگر ہم اپنی حوالے سے بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ اس ایڈ کا محض صرف رقم کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سب ایڈ کے بغیر کیا کر پائیں گے، تو پھر تو ایک ہماری معیشت کا ایک نمبر سامنے آتا ہے۔ سر 1% پاکستانی ٹیکس دیتا ہے، 8.9% سے کم ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اپنے جی ڈی پی کے۔ اف یو ریلیٹڈ ٹو جی ڈی پی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہمارا 8.9% ہے۔ یہ پوری دنیا میں لوئسٹ ان دا ورلڈ میں سے ایک ہے، یعنی کہ ہمارے امیر جو ہیں وہ ٹیکس دینا گوارا نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے، لہٰذا یہ ریاست غریب کو کے خون پہ چل اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، تو ہم بھیک مانگتے پوری دنیا میں پھرتے ہیں۔ اب اگر ہم میمو گیٹ کی طرف آ جائیں، یہ میمو کا تنازع حسین حقانی صاحب کا ایک منصور اعجاز نما آدمی کو، منصور اعجاز جیسا آدمی کو استعمال کرنا، جبکہ حقانی صاحب از اے بلو آئڈ بوائے آف امریکنز اینڈ امریکن انٹلیکچوئلز، استعمال کر کے ان کے تھرو ایک پیغام پہنچانا مائک ملن کو، وہ بھی براہ راست نہیں، جنرل ڈیمسی کے تھرو، اور پھر اس پیغام کا سامنے یوں آ جانا کہ منصور اعجاز کو اپنی انا نے اجازت نہیں دی کہ وہ چپ رہیں اور ان کو بڑا شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا۔ صافی صاحب، آپ نے میرے خیال سے اشارہ کیا ہے کہ یہ سب آپ کو ایک سازش لگتی ہے امریکنوں کی پاکستان کے خلاف، تاکہ ہماری فوج اور ہمارے سیاستدانوں کے بیچ میں ایک تناؤ پیدا ہو۔ سر آپ اس کو بالکل بھی بلیویبل نہیں سمجھتے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سازش ہی ہو سکتی ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جعفری صاحب، اگر آپ مجھے پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو ہر چیز کو امریکی سازش سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ میں اس چیز پہ یقین کرنے والا انسان ہوں کہ امریکہ ہو یا کسی اور کی سازش تب کامیاب ہو سکتی ہے جب آپ خود اس کو کامیاب ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اے مین کین ناٹ رائڈ یور بیک انلیس اٹ از بینٹ، اگر آپ کی اپنی کمر جھکی ہوئی نہیں ہو تو اس پہ دوسرے سواری نہیں کر سکتا۔ امریکی یقیناً ایران کے خلاف بھی سازش کر رہے ہوں گے دن رات، چین کے خلاف بھی اور روس کے خلاف بھی، لیکن جب وہاں کی اقوام خود اپنے اندر اتحاد کا اور شعور کا مظاہرہ کرتی ہیں تو امریکہ کی کوئی سازش ان کے خلاف کامیاب نہیں ہونے جاتی۔ ہم خود اپنے دشمن ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے خلاف کسی اور کو سازش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جو میمو ہے اس طرح کچھ ہوا نہیں ہوگا، البتہ میں جو زیادہ شک کی گنجائش اس میں نکالتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں حقانی صاحب کو یا پاکستانی حکومت کے کچھ اور لوگوں کو ٹریپ کیا گیا ہے
منصور جاز اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب دیکھیں وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ نے امریکی معیشت کا بھی ذکر کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں کچھ امریکا کے نام نہاد مخالفین ہیں اور جو دن رات ہمیں ڈراتے ہیں کہ شاید امریکا پاکستان پہ حملہ کر دے گا یا وہ ادھر وہ کارروائی کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اٹھا کے لے جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ امریکی اس وقت پاکستان کے ساتھ جنگ کو یا کلی جنگ کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ ان سے 3-4 کروڑ کی آبادی کا ملک افغانستان نہیں سنبھالا جاتا، تو وہ 17 کروڑ آبادی کی پاکستان کو، جس کی 7 لاکھ فوج بھی ہیں اور جو ایٹمی قوت بھی ہے، اس کے ساتھ جنگ کو کس طرح وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر وہ اس خطے میں وہ کوئی نئی جنگ چھیڑنا چاہیں گے بھی تو پھر ان کی ترجیح ایران ہوگی، وہ امیجیٹ خطرہ وہ اپنے لیے ایران کو سمجھتے ہیں، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن ایک معاملہ بلکہ دو معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہماری پوزیشن امریکہ کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ وہ ایک یہ کہ ہماری اکانومی کا جو مینجمنٹ ہے یا جو اس کی مہار ہے وہ ہر وقت امریکہ کے ہاتھ میں رہتی ہے، ہمارے حکمرانوں اور ہمارے پالیسی سازوں کی نااہلیوں کی وجہ سے، اور بڑی حد تک ہمارے ملک میں پولیٹیکل مینجمنٹ بھی وہ امریکیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ابھی تو وہ کنڈولیزا رائس کی کتاب میں بھی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ڈیل کروائی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان، اور یہ جو موجودہ سیاسی بساط ہے تو یہ بھی امریکیوں کی مرہون منت ہے اور انہی کی سرپرستی میں یہ بساط بچائی گئی ہے۔ اب جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے لیے ایک ایسے معاملے میں جو کہ بڑی حد تک امریکیوں کے لیے عزت اور بے عزتی کا بھی معاملہ ہے اور ان کے لیے بقا کا بھی معاملہ ہے، اس میں اگر پاکستان مزاحم بنے گی تو پھر اگر امریکی جنگ کے ذریعے پاکستان کو سیدھا نہیں کر سکتے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو سیدھا کرنے کے ان کے پاس یہی 2 رستے بچتے ہیں۔ ایک اکانومک فرنٹ پہ پاکستان کو پچھاڑنا یا اس کو راہ راست پہ لانا اور سیدھا کرنا، اور دوسرا پولیٹیکل پہ۔ اور میری ایک طالب علمانہ یہ رائے ہے کہ جب بھی اس طرح کے مواقع آتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری امریکہ کی راہ میں مزاحم بنتی ہیں خطے کے حوالے سے، تو پھر امریکیوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو لڑائے، اور دوسری ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ ملٹری کو اقتدار میں اور سیاست میں انوالو کرے تاکہ اس کو بلیک میل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہی کام امریکیوں نے 99 میں بھی کیا تھا، اور انہوں نے جو پرویز مشرف اور میاں نواز شریف کے درمیان غلط فہمیوں کو ہوا دینے میں اور ان کو جنگ کی طرف لے جانے میں امریکیوں نے کردار ادا کیا تھا۔ اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ بظاہر تو امریکی اپنے آپ کو جمہوریت کا ہمدرد کہیں گے، اور ہمارے حکمرانوں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ فریاد کے لیے امریکیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید وہ فوجی مداخلت سے ان کو بچائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ان حالات میں امریکہ کو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی لڑائی وہ سوٹ کرتی ہے، اور چونکہ میمو کے معاملے کے نتیجے میں، یعنی اس ایشو کے نتیجے میں یہ سب کچھ امریکیوں کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، تو اس لیے میرا ایک طالب علمانہ تجزیہ یہی ہے کہ اس میں جس کو بھی جس حد تک استعمال کیا گیا یا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ امریکیوں کے اس منصوبے کا مجھے حصہ دکھائی دیتا ہے۔ ہماری اپنی کمزوریوں کو اور ہمارے تضادات کو جب کیونکہ امریکنز آج کل ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہماری اپنی ہے کہ ہماری کمر جھکی ہوئی تھی۔ صافی صاحب، بہت ساری ہمارے کیپٹل میں بہت ساری قیاس رائیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے اس وقت رومرز جو ہیں وہ ادھر ادھر اڑ رہے ہیں۔ کامران خان صاحب نے رپورٹ کیا تھا کہ پریزیڈنسی جو ہے ہمارے ایوان صدر کے اندر ایک نیا کچن کی انہوں نے سی ڈی اے سے اجازت لینے کی کوشش کی ہے۔ 26 کروڑ روپے کا وہ کچن کے اوپر کل لاگت آئے گی، جس میں سے 2.6 کروڑ صرف پرانے کچن کو نکالنے کی قیمت لگے گی۔ سر، میرا سوال آپ سے کچھ یہ کہ آپ کی رائے میں اب ایوان صدر کے اندر محض نئے کچن نہیں بلکہ نئے صدر کی بھی تیاری کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں میرے خیال میں وہ تیاری شاید اس لیے ابھی پوری طرح نہیں ہو رہی ہے کہ کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ان کو نکالا جائے گا اور نئے صدر کو کس طریقے سے لایا جائے گا۔
یعنی شاید یہ تو دو چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہے، ایک ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی جنگ، اور یہ واضح ہو گیا کہ پہلے جو ان کے مابین ایک سرد جنگ جاری تھا وہ اب باقاعدہ گرم اور علانیہ جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو موقف میمو کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف اور DGI نے لے لیا ہے، تو اس سے ان کا بھی موڈ واضح ہو رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور فورن پالیسی کے حوالے سے اور سینسٹیو معاملات کے حوالے سے ملٹری لیڈرشپ اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ لیکن اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ خود حکومت اپنے پتے کس طرح پلے کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ڈیسیجن آتا ہے، اور خود اپوزیشن جماعتوں کا اور بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اس معاملے میں اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ وہ ملٹری کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں زرداری صاحب کی مخالفت میں، یا کہ پھر ملٹری انٹرونشن کا رستہ روکنے کے لیے وہ پھر ایک مرتبہ زرداری صاحب کو سپورٹ کرنے دے۔ تو یہ جب چیزیں واضح ہوں گی تو اس کے بعد ہم کسی تجزیے کے قابل ہو سکیں گے۔ صافی صاحب، آپ اپنے طالب علمی کے دنوں میں جب آپ یونیورسٹی میں تھے تو آپ جماعت اسلامی سے یا اس وقت کی جماعت اسلامی سے آپ وابستہ تھے، یا میں کچھ میری انفارمیشن غلط ہے؟ جی، میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھا جو اسٹوڈنٹس تنظیم ہے۔ تو سر، آپ کے زمانے میں حسین حقانی صاحب بھی اس میں تھے؟ نہیں، وہ تو ہم سے بہت سینئر تھے، بہت پہلے کی ان کی بات ہے۔ میں چونکہ 88، 89 اور 90، 91 ان سالوں میں طالب علم تھا اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ تھا، اور حقانی صاحب میرے خیال میں کہیں وہ شاید 70 کے اینڈ ان ایام میں وہ رہے ہیں جمعیت کے ساتھ۔ صحیح۔ صافی صاحب، پوچھنے کی وجہ کچھ یہ تھی کہ ایسا کوئی آدمی کا آپ کو مثال ملتی ہے جس نے IJT کی بھی لیڈرشپ سنبھالی ہو اور زرداری صاحب کا بھی ساتھ دیا ہو اور نواز شریف صاحب کا بھی ساتھ دیا ہو اور مشرف کے بھی قریب پہنچنے کے تقریباً کامیاب ہو گئے ہوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے یا ایک میرے خیال سے آئیڈیولوجیکل سیل آؤٹ ہے؟ نہیں، میں سوال سمجھ نہیں سکا کہ آپ یعنی اسلامی جمعیت طلبہ کے آئیڈیالوجی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں حقانی صاحب کی کامیابی کے حوالے سے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو آدمی رائٹ ونگ کی طرف بھی گئے، لیفٹ ونگ کی طرف بھی گئے، سینٹرسٹ بھی بنے اور کتاب بھی لکھ ڈالی، اس کے باوجود وہ ملٹری کے اسپوکس پرسن بھی بنے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کامیاب یہ ہیں، یا پھر یہ محض میرے خیال سے زمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے سب کے رویے تبدیل ہوئے ہیں؟ اصل میں جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ میں رہ جاتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ طالب علم تنظیموں میں ایک سب سے منظم اور فعال اور متحرک تنظیم ہے، اور وہ اگر کچھ حوالوں سے منفی بھی اس کا کردار گردانا جاتا ہے تو وہ تربیت کرنے میں اور خود طالب علمی کے دنوں میں، اب ظاہری بات ہے میں 9th کلاس میں تھا جب میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گیا، تو 9th کلاس میں ایک انسان کو سیاست کے جراثیم انجیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر سیکنڈ ایئر کے بعد میں نکل گیا، وہاں سے فارغ ہو گیا، تو وہ جراثیم تو سیاست کے بدرجہ اتم آ جاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد جماعت اسلامی میں چلے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی اکثریت جماعت اسلامی میں جا چکی ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ میکسیمم اسلامی جمعیت طلبہ کے سابقین پہ مشتمل ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ لوگ پھر عملی زندگی میں آنے کے بعد وہ جماعت اسلامی یا اس سوچ سے مختلف راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پولیٹیکل لاٹ میں بہت سارے لوگ، جاوید ہاشمی صاحب کسی زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے تھے، صدیق الفاروق صاحب وہاں پہ رہے تھے، اور حنیف عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، حنیف عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، محمد علی دورانی صاحب، بیرسٹر صاحب صاحب، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مختلف جماعتوں میں اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ MQM کے قائدین میں بعض لوگ ایسے تھے جو کہ اس وقت اس سے وابستہ تھے۔ حقانی صاحب چونکہ اس معاملے میں ایک تو بڑے متلون مزاج بھی تھے اور بہت زیادہ زیرک بھی تھے، اور بہت جلدی وہ لوگوں کو اپنے جال میں رکھنے کا یا اپنی شخصیت کے سحر میں گرفتار کرنے کا فن وہ جانتے ہیں، تو ان کا سفر نسبتاً تیز بھی رہا اور وہ ایک ایکسٹریم اور دوسرے ایکسٹریم پہ بھی رہا۔ مثلاً وہ کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے اسی طرح دستراز تھے جس طرح کے اب زرداری صاحب کے ہیں، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اور جس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کیمپ کی خاطر دوسرے کیمپ کے خلاف ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔
مثلا جب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کیمپین میں وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. بالکل, زرداری صاحب کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا میرے خیال سے, وہ 10% والا. 10% بھی. اسی طرح یہ بھی بات کی جاتی ہے کچھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کچھ پکچرز وغیرہ آئی تھیں, بالکل ایئر ڈراپ کیا تھا انہوں نے سندھ کے اوپر. اور پھر جب وہاں پہ گئے تھے تو خود وہاں سے اب میاں نواز شریف صاحب یا جو زرداری صاحب کے دیگر مخالفین تھے تو ان کے خلاف وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. پھر اسی طرح کسی زمانے میں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ, جس طرح رائٹ ونگ کے لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں اور وہ انہی کی پالیسیوں کو آگے بڑھاتے, تو کسی زمانے میں وہ وہاں پہ تھے. پھر جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے اور امریکہ چلے گئے تو اس دوران انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اس کے جو سیکیورٹی کے تصورات ہے اس کے خلاف بڑا جارحانہ انداز میں انہوں نے لکھا بھی اور وہ بولے بھی. وہ بٹوین ماسک اینڈ دا ملٹری, صافی صاحب میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں, معذرت قطع کلامی کی, کہ یہ بٹوین ماسک اینڈ دا ملٹری اگر نہیں لکھتے حقانی صاحب تو آج میرے خیال سے پاکستان میں کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا حالیہ نظریہ کیا ہے. جی یہ تو ہے کہ ظاہری بات ہے وہ جو ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور رائٹ ونگ کے خلاف جو ان کے خیالات تھے وہ پوری طرح تفصیل کے ساتھ اسی کتاب میں سامنے آ گئے ہیں. صحیح. صافی صاحب پوچھنے کی یہ ساری ہسٹری لینے کی وجہ کچھ میرے لیے یہ تھی کہ میں آپ جیسے لوگوں سے یہ جان سکوں کہ کوئی اور آپ کو مثال ملتی ہے پاکستان میں آدمی کی جس نے اتنا وسیفرسلی رائٹ کو بھی ڈیفینڈ کیا, لیفٹ کو بھی ڈیفینڈ کیا, سینٹر کو بھی ڈیفینڈ کیا اور اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کیا؟ نہیں خیر, یعنی ان کا ہم پلہ تو کوئی اور نظر نہیں آتا, لیکن اسی طرح بہت سارے ہیں کہ جو کسی زمانے میں ایک کیمپ میں تھے. مثلاً جی وہ فلپ فلاپ والے تو بہت ہیں سر, لیکن اتنی پذیرائی حاصل کرنا اور دونوں طرف کی نظریاتی حدود کو آگے دھکیلنا, اس کی تو سر نہیں ملتے نا مثال. جی یہ مثال تو نہیں ملتی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس حد تک ریپڈ سفر اور ریپڈ کامیابی, لیکن ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں جانے کا جو پاکستان کا معاملہ ہے اس وقت تو آپ دیکھیں کہ پوری جماعتیں, مثلاً عوامی نیشنل پارٹی کل تک جو ہے کولڈ وار کے دنوں میں وہ امریکہ کی دشمن نمبر 1 تھی اور پرو رشیا تھی. اب ہم دیکھیں کہ وہ امریکہ کے ایک زمانے میں ان کے لیڈر کہا کرتے تھے کہ امریکہ نے ہماری کشتی میں چلانگ لگا دیا ہے. افراسیاب خٹک صاحب کسی زمانے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست کی علامت تھے, اسی طرح وہ امریکہ کے بھی مخالف نمبر 1 تھے. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعت بن چکی ہے اور خٹک صاحب اس کے صوبائی صدر ہیں. اسی طرح آپ کو درجنوں مثالیں, جماعت اسلامی کسی زمانے میں وہ افغان وار کے حوالے سے یا کولڈ وار کے دنوں میں وہ امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی کے لیے استعمال ہوتی رہی اور ان کی توپوں کا سارا رخ وہ سوویت یونین کے خلاف تھا. اور اس خطے میں امریکہ نے اس وقت جو مقام اور حیثیت حاصل کر لی ہے اس میں جماعت اسلامی کا بڑا کردار تھا. لیکن آج جماعت اسلامی کی پوری سیاست جو ہے وہ امریکہ دشمنی اور امریکہ کے خلاف نعروں سے عبارت ہے. تو پاکستان میں تو شخصیات تو کیا کہ پوری جماعتیں اپنی لائن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ جا چکی ہیں. لیکن حقانی صاحب کا آپ نے درست کہا کہ حقانی صاحب کا سفر بہت ریپڈ بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ کیمپ بدلنے کے بعد وہ اپنے لیے بہت جلد نمبر 1 کے دستراست بننے کا مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ انہی کا کمال ہے. صحیح. صافی صاحب ہمارے پاس آدھا منٹ رہ گیا سر. سوال اتنے سارے کرنے کی وجہ صرف ایک تھی, اس آخری سوال کی, کہ آپ سمجھتے ہیں اتنی بڑی وہ بیوقوفی کر سکتے تھے یہ میمو منصور اعجاز کو ہاتھ میں پکڑا دیا؟ اصل میں تو نہیں سمجھتا اب بھی کہ, لیکن بہرحال اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹریپ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ صرف ان کی ذہانت کو نہ دیکھیں, آپ منصور اعجاز کی چالاکیوں کو بھی ذہن میں رکھیں. وہ ایک انٹرنیشنل چالاک اور مکار آدمی ہے جو ہمیشہ CIA, موساد, را اور اس جیسی ایجنسیوں کے لیے کام کرتا رہا. تو اگرچہ حقانی صاحب ذہین ہے لیکن منصور اعجاز جو ہے ان سے بھی کوئی کم عیار اور چالاک نہیں ہے. تو اس تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہرحال کسی نہ کسی شکل میں, یعنی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چونکہ براہ راست انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ابھی بھی جب میں لندن میں مختلف لوگوں سے اس حوالے سے جو کچھ کردار ہو سکتے تھے میں نے کچھ معلومات جرنلسٹوں اور صحافیوں سے اکٹھے کرنے کی کوشش کی اور جس ڈٹائی کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کنونس ہیں ان شواہد کی بنیاد پہ, تو اس سے میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ حقانی صاحب کو بہرحال
ٹریپ کیا گیا ہے. اور وہ ہمارے پشتو میں ایک مقولہ ہے کہ ہوشیار پرندہ یا تو پستا نہیں ہے اور جب پنستا ہے تو پھر بیک وقت اس کی دونوں ٹانگیں جال میں پھنستی ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ صافی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور. آپ دیکھ رہے تھے سیاست منع ہے. آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اس شو کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. facebook.com/سیاست. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.